آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر، ساری اجتماعات کی جگہیں، شاپنگ سینٹر، سکولز وغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں، یہ سب بند ہوں گے۔ غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ میں 3 گھنٹے بعد 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ویڈیو پیغام میں کہا، کورونا سے عوام کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فرد باہر نکلے تو شناختی کارڈ ساتھ رکھے۔ کسی بیمار کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ایک فرد کے سفر کی اجازت ہوگی۔ کورونا کے خلاف جنگ کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اعلان۔ کہتے ہیں کہ الیکٹرک سمیت سندھ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اس ماہ بل وصول نہ کریں۔ سوئی صدرن گیس کمپنی 2000 روپے تک والے صارفین سے بل وصول نہ کریں۔ چھوٹی دکانوں اور گھروں کے مالکان بھی کرائے کی وصولی میں رعایت دیں۔ مخیر حضرات اور اداروں سے احتیاط کی اپیل۔ محکمہ صحت سندھ کی 90 روز کی کانٹریکٹ ملازمت کی بھی پیشکش۔ 23 مارچ رات 12 بجے تک علاقے کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے اور کسی بازار یا گلی میں 4 سے 5 افراد اکٹھے ہو کر کھڑے مت ہوں، اور تمام غیر ضروری کاروبار دکانیں بند رہیں گی ماں سوائے خورد و نوش کے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد پولیس کی آگاہی مہم۔ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کراچی پولیس کے شہر بھر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کم ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، غیر ضروری طور پر دکانوں پر نہ جائیں۔ کراچی میں لاک ڈاؤن سے پہلے شہری شاپنگ مالز میں پہنچ گئے۔ اشیاء خورونوش اور دیگر سامان کی خریداری میں اضافہ ہو گیا۔ آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے، چھابڑی والے، ریڑی والے، ٹیکسی والے، چھوٹے دکاندار، دیہڑی والے، یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں، جو فرانس کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو۔ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، شہری سیلف کرنٹینا اور لاک ڈاؤن کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو نافذ کر دینا ہے۔ رکشہ، چھابڑی اور ریڑھی والوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ چین بڑی معیشت ہے، پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں۔ کورونا سے بڑا خطرہ گھبرا کر افراتفری پھیلانا ہے۔ مشکل میں قوم کا پتہ چلتا ہے۔ ملک میں اناج کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نزلہ زکام میں مبتلا افراد کو اسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری تیزی سے پھیلے گی۔ حکومتی اقدامات ہوں گے، ان کی بھرپور طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور یہ کرونا وائرس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے پاک فوج کی مدد طلب کی، اور پاک فوج نے بھی ہمیشہ سول ایڈمنسٹریشن کی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اور پنجاب کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کسی قسم کی غذائی قلت نہیں ہے۔ یہ ایکسپو سینٹر کے اندر 1000 بیڈ کا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے یہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے بعد پنجاب نے بھی فوج طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے فوج کورونا کے سدباب کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ اسلام آباد کے تمام ریستوران، کیفے، شاپنگ مالز 1 ہفتے کے لیے بند۔ شہر بھر کی دکانیں بھی رات 8 بجے تک بند کرنے اور سٹاف کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ہدایت۔ ضلعی انتظامیہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چین وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ لیجان جاؤ نے ٹویٹر پیغام پر کہا، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرونا وائرس کے خلاف چین کے کردار کو ذمہ دارانہ اور پرعزم قوم کے طور پر سراہا۔ دونوں نے پاکستانیوں سے کہا چین کے تجربات کی پیروی کریں۔ ہماری خواہش ہے پاکستان کورونا کے خلاف جلد کامیاب ہو۔
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। मुस्सिर इत्तलात अजमल वजीर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सूबे में 31 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। 5 मरीज जाँ बहक होने वाले शख्स के करीबी रिश्तेदार हैं। शहरी एहतियात करें। आज से जुज़वी लॉकडाउन कर दिया। कल से बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट भी 7 रोज के लिए मुअत्तल होगी। बलूचिस्तान में भी कल तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान मुतवक्के। सरकारी ज़राए के मुताबिक लोग हुकूमती इक़दामात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन इंतहाई ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत ने सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए विफाक से फ़ौज तैनात करने का मुतालबा भी कर दिया। सूबे में पहले ही 3 हफ्तों के लिए कारोबारी मराकज़, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। सिर्फ किरियाना और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। शहबाज शरीफ की कोरोना हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को बड़ी पेशकश। कहते हैं शरीफ ग्रुप के तमाम अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए दस्तयाब हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का वीडियो लिंक पर इजलास। अहम रहनुमाओं ने मशवरे दिए। लंदन से वापसी पर शहबाज शरीफ ने खुद को करंतना कर लिया। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम मिलकर आफत का मुकाबला करे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। कोरोना वायरस पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वीडियो लिंक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। बिलावल की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फैसला किया गया कि तमाम जमातों की मुशावरत से कोरोना वायरस से निपटा जाएगा। बिलावल ने पैगाम में कहा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हिफाजती इक़दामात करना होंगे। वायरस कौम के लिए इम्तहान है। तमाम इदारे मुकाबला करके कोरोना का हमेशा के लिए खात्मा कर दें। खिलाड़ी और फनकार कोरोना के खिलाफ आगही मुहिम में मसरूफ। शाहिद आफरीदी ने वीडियो पैगाम में कहा कि सबसे अहम अपना ख्याल रखना है, चीज़ें जमा न करें ताकि महंगाई ना बढ़े। अताउल्ला खान ईसा खेलवी कहते हैं, ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें, हाथ बार बार धोएं। अदाकारा दीदार ने कहा, घर में रहें, वेंटिलेटर से अच्छा है कि मास्क लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ राफ़े आवान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएं कि नाजरीन, कोरोना से बचाव के पेश नज़र सिंध में रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा। उलमाए कराम, सियासी शख्सियात शहरियों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। खिलाड़ी हो या फिर फनकार हो, सबका मशवरा यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। इस सब पर भी तफसील से बात होगी। सबसे पहले तज़किरा वज़ीर आज़म का, जिन्होंने कौम से खिताब में अवाम को खुद से लॉकडाउन का मशवरा दे दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू है। पाकिस्तान में चीन या इटली जैसे हालात होते तो मुकम्मल लॉकडाउन कर देता। किसी को खांसी, नज़ला, जुकाम है तो खुद को आइसोलेशन में रखे। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्ल और हिकमत का मुजाहरा करें। अपने आप को खुद लॉकडाउन करें। हमने क्रिकेट मैचेस भी बंद कर दिए। अवाम खुद एहतियात करें। अवाम छुट्टी न मनाए। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के ज़रिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। अगर मेरी आवाम एहतियात नहीं करेगी और अगर वो शादियां अपने घरों में करेगी और वो खाने लोगों के घरों में करेंगे और
جا کے اس ٹائم پہ چھٹی بنائیں گے, سارے مل ملا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے, تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے. اپنے اوپر ڈسپلن کریں, حکمت اور عقل کا استعمال کریں. ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دیے ہیں, ہم نے سکولز, یونیورسٹیز, کرکٹ میچز سب ختم کر دیے ہیں, لیکن آخر میں آپ کے اوپر, آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر احتیاط کریں. اٹلی سے کراچی آنے والے ایک شہری نے بھی وزیر اعظم کی تجویز کی تائید کر دی ہے. شہری نے پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاط کریں. خود کو تنہا کر لیں, عوام کو خود ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہی کورونا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے. اسلام آباد میں جب میں ہوٹلز وغیرہ دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ہوٹل والوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ میں اٹلی سے آیا تھا اور میں خود بھی نہیں چاہ رہا تھا میں کروں کیا. تو خیر میں نے وہاں پہ ان سے بات کی تو کال کر کے محکمہ سے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کراچی چلے جائیں. اور میں نے کراچی میں آ کے اپنے آپ کو والنٹیئرلی اپنے آپ کو کارڈن آف کر دیا. میں کوارنٹین کر لیا اپنے آپ کو. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرا روم ہے, یہ دیکھیے, اور اس وقت میں اپنے ہی گھر میں کوارنٹین ہوں. یہ دیکھ لیجیے گا, یہ میری چیزیں رکھی ہیں, کچھ گلوز ہیں, میرا کچھ میڈیکیٹڈ جو ہے وائپس ہیں, اس کے علاوہ ماسک بھی ہے, اور پھر یہ میرا روم ہے, اور یہاں پہ یہ جگہ ہے سامنے, یہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں. ہماری گورنمنٹ اکیلے فائٹ نہیں کر سکتی, سب بے بس ہے, سب بے بس ہے. صرف ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اللہ پروردگار کا بہت شکر ہے. میں اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت چھوٹی تکلیف دی ہے. ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھانوں میں کیڑے نکال دیتے, ہم اس حالت میں کھانے بھی نہیں کھا پاتے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے بھائی, میں اس وقت جو اٹلی کا حال دیکھ کے آیا ہوں, میرے پاس وہ تصویریں ہیں جس کے اندر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, جن ٹرکس کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی, میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں. خیر, میں جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی کہ ان کی تدفین بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب ملتان میں چوک اعظم پہ اگر کسی کو وائرس ہوتا ہے تو وہ ملتان پہنچ بھی پائے گا, نہیں پہنچ پائے گا. اگر کوئی انٹیریئر میں تھر کے اندر کوئی مریض نکل آتا ہے, وہ حیدرآباد کراچی پہنچ پائے گا, نہیں پہنچ پائے گا. اگر کوئی پنجاب میں کاموں کی پتوں کی کے اندر کوئی وائرس کے شکار ہوتا ہے, وہ لاہور پہنچ پائے گا, نہیں پہنچ پائے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یار گورنمنٹ کو آپ کچھ نہیں بول سکتے, آپ کو انڈیویجولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک جہاد ہے, ٹھیک ہے. میں جو اس کمرے میں بیٹھ کے سیکھا ہوں, یہ جہاد ہے. ایک بار پھر سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ میں لاک ڈاؤن کو 3 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. صوبے میں کورونا کا زور توڑنے کے لیے رات 12 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. بلا ضرورت نقل و حمل, دفاتر اور ہر قسم کے عوامی اجتماع پر پابندی ہوگی. سندھ بھر میں اشیاء کورونوس کی تمام دکانیں کھلی رہیں گی, جبکہ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یومیہ اجرت والوں کو راشن پہنچانے کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی. ذخیرہ اندوزی مہنگائی کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا. اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر, ساری جو اجتماعات کی جگہیں, شاپنگ سینٹر, سکولز وغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں, یہ سب بند ہوں گے. غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے. ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں. دکانوں پہ یہ اشیاء میسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ 2 دن میں ایک بار وہ نکل سکے. اس کو بھی مانیٹر کرنے کا طریقہ ہے. جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا. اگر کسی شخص کو اور ایمرجنسی ہے, کوئی مریض کو اسپتال لے جانا ہے, اس کی بھی اجازت ہوگی. میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں اس وقت, ساری پولیٹیکل پارٹیز, سارے اسٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا.
اور کورونا کے خلاف جنگ، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کے الیکٹرک سمیت سندھ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اس ماہ بجلی کے بل وصول نہ کریں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی 2000 روپے تک والے صارفین سے بل وصول نہ کریں۔ انہوں نے مخیر حضرات اور اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قائم فنڈ میں عطیات جمع کروائیں۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے وقاص باقر۔ کورونا کے وار اور لاک ڈاؤن کی صورتحال، سندھ حکومت نے وفاقی اداروں سے رواں ماہ کے بل وصول نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کے الیکٹرک کے 5000 تک کے بل اس ماہ نہ لیے جائیں۔ سندھ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی اس ماہ بجلی کے بل وصول نہ کریں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی اس ماہ 2000 روپے تک والے صارفین سے بل وصول نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ چھوٹی دکانوں اور گھروں کے مالکان بھی کرائے کی وصولی میں رعایت دیں۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے مخیر حضرات اور اداروں سے بھی مدد مانگ لی۔ ویڈیو پیغام میں مراد علی شاہ نے کہا اس وبا سے نمٹنے کے لیے سب کی مدد کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں عطیات دیں۔ ہم کھانے پینے کی اشیاء خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو روزانہ کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان تک ہم روزانہ کے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر سکیں۔ اکیلی سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، آپ سب کا ساتھ ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس مرض پہ، اس وبا پہ قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ سندھ حکومت نے صوبے کے تمام پیرامیڈیکل اسٹاف سے بھی مدد مانگ لی۔ محکمہ صحت سندھ نے 90 روز کی کانٹریکٹ ملازمت کی پیشکش کر دی۔ مقررہ ڈگری، تجربے کے حامل لیب ٹیکنالوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین سے درخواست طلب کر لیں۔ پہلے مرحلے میں 500 پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھرتی کیا جائے گا۔ وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی۔ سندھ میں لاک ڈاؤن، پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی بند رکھنے کا امکان ہے۔ سٹاک ایکسچینج ممبران کو گھر بیٹھ کر ٹریڈنگ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شراز احمد، ان سے ہم بات کریں گے۔ شراز، کہیے گا کیا یہ ممکن ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ٹریڈنگ کی جائے؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے پاکستان سٹاک انتظامیہ جو ہے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے، جس میں تجویز بھی زیر غور ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بڑھتے ہوئے لوگوں کی آمد و رفت کو روکا جائے تاکہ کورونا وائرس کی جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس میں کمی آ سکے اور جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آن لائن کی جا سکیں۔ اس حوالے سے حکومتی ارکان کو جو ہے تجاویز دی گئی ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ گو کہ ایسا ممکن ہے، دنیا بھر میں جو ہے آن لائن ٹریڈنگ کا جو ہے آغاز کر دیا گیا ہے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی یہ جو ہے طریقہ کار اپنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کی آمد و رفت ہے وہ روکی جا سکے اور کورونا کے حوالے سے اہم جو اقدامات ہیں یہ بھی ایک اہم قدم ہے۔ ہمارے ساتھ تھے آپ شراز احمد، آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں شامل ہے ایک بریک، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانیہ میں آنے والے دنوں میں کرونا وائرس سے بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہیں، جس کے پیش نظر حکومت کے ممکنہ ہنگامی بنیادوں پر کیے جانے والے اقدامات پر مسلم اور یہودی کمیونٹی میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں مانچسٹر سے ممبر آف پارلیمنٹ اور شیڈو وزیر محمد افضل خان کا کیا کہنا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، جو ایمرجنسی کووڈ-19 کے حوالے سے لیجسلیشن نیکسٹ ویک پارلیمنٹ کے اندر آ رہا ہے، یہ گورنمنٹ ایکسٹرا پاورز لے رہی ہے اس میں ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے، اور اس میں جو ایک شک ہے وہ میت کے لیے حوالے سے ہے کہ اگر میت زیادہ ہو جائیں گی تو ان کو ڈسچارج کیسے کرنا ہے۔ تو کیونکہ مسلمان اور یہودی مذہب اس کو بیریل امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو اس وقت پوری کمپین چل رہی ہے کہ یہ ایکسیپشن رکھا جائے۔ تو آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ کے جو بھی ایم پی سے کنیکشن ہے، جو آپ کا ایم پی ہے، آپ اس کو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں اور بتائیں کہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو وہ سپورٹ کرے، اور پرٹیکولرلی جو کنزرویٹو پارٹی کے ایم پیز ہیں ان کی مدد لینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس کی طرف اندر سے اگر زور آئے گا تو وہ مان جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سچویشن جو ہے وہ امپروو ہوگی اور یہ امینڈمنٹ تھرو بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے
کہ اس پریشر کو ختم کریں. یہی بار بار حکومت کہہ رہی ہے. تو اگر کوئی مسجد ابھی بھی بند نہیں ہوئی ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر پریشر بڑھے گا تو مطلب پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل سسٹم ہے وہ کلیپس ہوں گے اور پھر جو ڈیتھ ہے یہ بڑھے گی, تو اس کے بعد ہی یہ مسئلے پھر شروع ہوں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں اور جو سیلف آئسولیشن کا کہا جا رہا ہے اس کو سختی کے ساتھ کریں اور اپنے گھر کے اندر بھی آئسولیشن کے بارے میں سوچیں. کورونا وائرس سے بے گھر افراد کو شدید خطرہ لاحق ہے, جن کی مدد کے لیے مقامی فلاحی تنظیم میدان میں اتری ہے, جنہوں نے نہ صرف بے گھر افراد میں حفاظتی کٹس تقسیم کی بلکہ اہم معلومات بھی فراہم کی ہیں. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس نے ہر شخص کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے. اس سے سب سے زیادہ خطرہ بے گھر افراد کو ہے, جن کی مدد کے لیے مقامی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے والنٹیئرز نے اہم اقدامات کیے. تنظیم نے بے گھر افراد کو کورونا وائرس کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کی تدابیر سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ماسکس اور گلوز تقسیم کیے. اس موقع پر اسٹوڈنٹس اور سیاسی و سماجی نوجوانوں کا جذبہ دیدنی تھا. پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے صدر عبداللہ مشتاق, سیدہ نادیہ بطول اور دیگر نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بے گھر افراد کا خیال رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے, جس کو ہم بخوبی نبھا رہے ہیں. We are here today, like how you can see, it's nothing he can stop us. Like we are the charity Fido Nido, and we are even today, we have all this issue about the coronavirus and everything. Like how you can see our team, they are still here from all the homeless people, because always we will be close to them. سب یو کے میں اس ٹائم فوڈ کی قلت چل رہی ہے, خوف و ہراس بھی ہے وائرس کی وجہ سے. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم پھر بھی باہر نکلیں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ, والنٹیئرس کے ساتھ. فوڈ ہم نے کافی دیر پہلے اکٹھا کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اس دفعہ تھوڑی سی ہم نے سیفٹی کے لیے کوشش کی ہے کہ جو ہوملیس حضرات ہیں ان کو بھی ہم ماسک دیں تاکہ وہ بھی سیف رہیں, ہم بھی سیف رہیں. آج ہم صرف ان کو کھانا ہی نہیں دے رہے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ ہم ان کی صحت کے لیے بھی اتنے ہی ہمارے فکر مند ہیں. تو ہم نے ان کے لیے ماسک بھی ہم نے ان کو دیے ہیں, آج کھانا بھی ان کو دیا ہے, تاکہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہمارے ہوتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے. جو بھی ایلڈرلی یا ڈیزیبل یا ولنریبل پیپل جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جن کو فوڈ نہیں مل رہا, وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300 311 اینڈ 312 پہ. اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی سپورٹ کرنے کے جذبہ سے سرشار برٹش پاکستانی نوجوانوں کے اس عمل کو شرکاء نے خوب سراہا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. برمنگھم کی رہائشی برطانوی پاکستانی نرس والسل اسپتال میں دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کرونا وائرس کا شکار ہو گئی. 36 سالہ اریما نسرین اس وقت وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. برمنگھم کی رہائش 36 سالہ برٹش پاکستانی نرس اریما نسرین والسل مینر ہسپتال میں تعینات تھیں, جہاں وہ کرونا وائرس کا علاج کرنے والے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود مریض بن گئی ہیں. اس وقت وہ وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں. اریما نسرین 3 بچوں کی ماں بھی ہیں. ان کے خاندان نے دوسرے لوگوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کو سنجیدگی سے لیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دکھی خاندان نے سب سے اریما نسرین کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے. ویسٹ یارکشائر سمیت برطانیہ بھر میں لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے کی صورت میں ڈیڈ باڈیز کو آگ سے جلا دیا جائے گا. اس حوالے سے ویسٹ یارکشائر پولیس اتھارٹی کے چیئرمین اور سابق لارڈ میئر کونسلر محمد اقبال سے ہمارے نمائندے آصف قریشی کی تفصیلی گفتگو جاری ہے. آصف قریشی, کونسل اقبال کا اس اہم ایشو سمیت برطانیہ کے موجودہ حالات کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیز ویسٹ یارکشائر پولیس اتھارٹی کے چیئرمین اور مسلم فیتھ لیڈ سٹی کونسل کے ممبر, سابق لارڈ میئر لیڈ سٹی کونسل محمد اقبال. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پچھلے 2-3 دنوں سے لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے کہ مسلم لوگوں کے فوت ہونے کی صورت میں ان کی باڈیز جو ہیں ان کو ساڑ دیا جائے گا. یہ لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فکر پائی جا رہی ہے کہ یو کے میں کوئی ایسا قانون بن رہا ہے یا بن چکا ہے. اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں کونسلر محمد اقبال. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا کوئی پروگرام کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی میسج ملا ہو یا آپ کو کوئی پیغام ہو تو لوگوں تک پہنچائیں. جی آصف قریشی صاحب, بہت شکریہ. یہ بالکل غلط افواہ ہے, قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا. یہ مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے کیونکہ نیوز نکلا ہے کہ کریمیشن اور نو سروسز ہوں گی, لیکن فیتھ کمیونٹی کے لیے ایسا نہیں ہے.
اس میں یہ ہے کہ احتیاطاً جو وہاں مجمع ہے یا جنازہ ہوگا وہ بڑی لو سکیل پر ہونا چاہیے کہ زیادہ بندے نہ ملوں، لیکن جلانے والی بات بالکل قطعی طور پر نہیں ہے اور یہ غلط افواہ ہے. اصل میں وہ لکھا تھا کہ نو سروسز اینڈ دیر ول بی کریمیشنز، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، فیملی سے باقاعدہ ان کی وشز جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کی جائے گی، لیکن سنگین حالات میں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ایکسٹرا میجرز ہوں اور کنڈیشنز ہوں کہ 10 بندوں کا جنازہ ہو جائے، باڈی جو ہے ادارے والے حکومت والے اس کو تدفین کریں، ایسا ہو سکتا ہے یہ. لیکن یہ خبر جو ہے بالکل بے بنیاد ہے اور مجھے بھی کئی بندوں نے فون کیا ہے اس لحاظ سے. تو باڈی کو جو ہے وہ اسپیشل پیکنگ میں بند کیا جائے گا اور جو اس کے گھر والے ہیں ان کو بھی کچھ دنوں کے لیے آئسولیٹ کر دیا جائے گا. کیا یہ صحیح خبر؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر جو میت ہے اگر وہ افیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے ان کا تعلق انٹریکشن اپنی فیملی سے رہا ہے تو فیملی آئسولیشن میں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید فیملی والے جنازے میں شامل نہ ہو سکیں کیونکہ وہاں اور بھی بندے ہوتے ہیں تاکہ یہ ڈیزیز، کیونکہ ہمیں اس ڈیزیز کو سیریس لینا چاہیے. دیکھو پوری دنیا پریشان ہے تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ مجمع میں اکٹھے نہ ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، ہر 1-2 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں، منہ پر ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اسی طرح یہ پاس آن ہوتی ہے اور بڑی موزی ہے، میٹل سے، لکڑی سے، کپڑے سے پاس ہو سکتی ہے تو پرہیز کرنا ضروری ہے. لیکن ابھی تک اب سنگین حالت آئندہ میں کیا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن فی الحال ویسٹ یارکشائر میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ میت کو جلایا جائے گا. جو لیجسلیشن اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے غالباً منڈے یا ٹیوزڈے فائنلائز ہوگا. اس میں یہ ہے کہ کریمیشن ایکسٹریم، وہ ایک کلوز لکھا ہے کہ حکومت جو چاہے کر سکتی ہے، باڈی کو میت کو جلا بھی سکتی ہے، لیکن اس میں یہ کلوز ہے کہ فیملی سے ان کی وشز پوری کرنی پڑیں گی. ہاں ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں اگر کوئی انفیکٹڈ باڈی ہے اور بہت سیریس مسئلہ ہے تو اس میں کوئی اسپیشل کنڈیشنز رکھیں گے، لیکن اس میں ہمیں اپنے ایم پیز حضرات سے لابی کرنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ جو منڈے ٹیوزڈے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں میک شور کریں کہ یہ کریمیشن تھرو اکراس دا بورڈ نہ ہو. لیکن ابھی تک اس میں کلوز ہے کہ فیملیز کی وشز پوری کی جائیں گی، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے ایم پی حضرات سے اس پر بات کرنی چاہیے. اس طرح کا کوئی ابھی پروگرام بقول کونسلر صاحب کے نہیں بنا کیونکہ یہ ویسٹ یارکشائر پولیس اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں کہ جو باڈیز ہیں ان کو کریمیشن کیا جائے. جو غلط قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس مشکل وقت میں لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی افواہوں سے گریز کیا جائے. جی بلیٹن میں شامل ہے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ملیشیا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پھنسے 130 پاکستانی مسافروں کے لیے خوشخبری ہے. پاکستانی ہائی کمیشن اور ملائیشیائی حکام کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد مسافروں کو کوالالمپور دوبارہ داخلے کی اجازت مل گئی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھیے جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ. گزشتہ روز کوالالمپور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 130 پاکستانی مسافروں کو کورونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ نہ ہونے کے سبب طیارے پر سوار ہونے نہیں دیا گیا تھا، جس پر یہ مسافر ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. معاملہ اٹھا تو کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی ہدایت پر کمیونٹی ویلفیئر اتاشی غلام حیدر اور ویزا آفیسر محمد افضال طاہر ہوائی اڈا پہنچے اور متعلقہ حکام سے طویل مذاکرات کیے. رات گئے تک جاری رہنے والے کامیاب مذاکرات کے بعد تمام پاکستانی مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کرانے اور اس کے نتائج آنے تک ملیشیا میں دوبارہ داخلے کی اجازت مل گئی. اس دوران تمام مسافروں کی رہائش اور کھانے پینے کے تمام اخراجات پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور برداشت کرے گا. حکومت پاکستان اور پاکستانی ہائی کمیشن کے اس احسن اقدام سے مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے ایئرپورٹ پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے. پاکستان نے فضائی آپریشن بند کر دیا. تھائی لینڈ میں موجود پاکستانی اس صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں. کوریا سے وطن واپس آنے والے 50 پاکستانی بینکاک ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں جانتے ہیں عمران یوسف کی اس رپورٹ میں.
پاکستان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی فضائی آپریشن بند کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی مختلف ممالک کے ایئرپورٹ پر پھنس کر رہ گئے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر پھنسے 50 پاکستانیوں نے حکومتی اقدام پر شکوے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حکومت پاکستان کو ایسے فیصلے کے لیے کم از کم 72 گھنٹے کا وقت دینا چاہیے تھا۔ خدا را ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہم کچھ بھی اور نہیں کہہ سکتے، لوگوں کے پاس ویزے نہیں ہیں، ہمیں پاکستان بھیجیں، اگر کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے آپ یہ فلائٹ سسپینشن کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، کچھ نہیں ہوتا ایک دن سے، ہمیں بے شک آپ جو ہے نا اس میں کوارنٹائن میں ڈال دیں 14 دن کے لیے، ہم پاکستان میں آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہ کریں ہمارے ساتھ۔ بینکاک میں تعینات پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد سفارتی عملے کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچے، انہوں نے مسافروں کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کا وعدہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے اس موقع پر بتایا کہ وہ پاکستانی سیاحوں کے ویزوں کی ختم ہوتی مدت کے حوالے سے تھائی حکام سے رابطے میں ہیں، ایسے افراد کو سفارت خانے کے متعلقہ خط پر 1 ماہ کی توسیع مل جائے گی۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے پاکستان میں ہم وطنوں سے گزارش کی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ادبی، سماجی، سیاسی اور پروفیشنلز کے سینئر نمائندوں نے نشست کا اہتمام کیا۔ شرکاء نے سعودی عرب سمیت پاکستان میں بسنے والے ہم وطنوں سے اپیل کی کہ اس وقت دنیا کو کورونا وائرس جیسی بیماری سے شدید خطرہ لاحق ہے اور ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ حقائق کو سامنے لانا چاہیے، اور جو بھی اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے یا جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بتایا جاتا ہے، اس کو عوام تک بڑے آرام سے پہنچانا چاہیے۔ میں تو اس کو تشبیہ اس سے دوں گا کہ یہ تیسری عالمی جنگ وہ ہو رہی ہے جس میں دشمن کوئی بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، نہ بھی اس کا کوئی علاج نہ کوئی ویکسینیشن، اس کے باوجود بھی ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جو ہمیں اپنے لیے ڈھال استعمال کرنی ہے، وہ ہے ہمارے لیے بہت ضروری اس کا اپنا خیال کرنا۔ پاکستان میں اپنے تمام ہم وطنوں سے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے اسٹے ایٹ ہوم، سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی رابطے کو اس وقت ہمیں محدود کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہیں، حکومت جو آپ کو ہدایات دے رہی ہے اس پر ہر صورت میں عمل کریں۔ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور مواطنین کے لیے، سب کے لیے آپ جو ہے ایک بہترین نمونہ ثابت ہو، اور اس سے ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہماری بقا ہے، جو ہماری بچت ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کے اندر ہے، اس میں ہماری بچتیں ہیں، اسی میں ہماری سیفٹی ہے، اور وہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے یہ چیزیں ہیں، ہمیں بس احتیاط چاہیے، اور جو گورنمنٹ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر طارق نے کورونا کی علامات اور احتیاط سے آگاہ کیا۔ اوور ٹیمپریچر، کہ آپ کا ٹیمپریچر بخار زیادہ ہو، اینڈ ڈسنیا یعنی آپ کے سانس میں تکلیف ہو، اس کا جو دورانیہ ہے نا، یہ کووڈ جب کسی کو لگتا ہے، اس کی 2-3 چیزیں، یا تو آپ اس علاقے سے آئے ہوں جہاں پہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر، آپ نے اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کرنا ہے۔ اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہے، اور اگر آپ کو سمٹم ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، بٹ اگر آپ صحیح ہیں تو ڈونٹ بی پینک، ڈونٹ گو ٹو ہاسپٹل، ڈونٹ گو ٹو اینی ویئر، اسٹے ایٹ ہوم۔ شرکاء نے سعودی وزارت صحت کی جانب سے فراہم کردہ اصولوں کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پاکستان میں میڈیا سے گزارش کی کہ وہ پبلک سروس میسیجز کے ذریعے انسداد کورونا وائرس مہم چلائیں۔ پی ٹی آئی دبئی متحدہ عرب امارات کے مرکزی رہنماؤں نے پوری قوم اور اوورسیز کمیونٹی کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قوم کو کورونا وائرس کے خلاف کامیابی کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ صدر پی ٹی آئی دبئی چودھری جاوید اقبال نے پوری قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت قوم یہ ہمارا فرض ہے کہ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں تاکہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ جیتی جا سکے۔ چودھری جاوید اقبال نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ دبئی گورنمنٹ نے اور اوور آل یو اے ای میں جو کرونا وائرس کے خلاف جس طرح کے انہوں نے سیفٹی میئرز اور جو اقدامات کیے ہوئے ہیں بہت زبردست ہیں، اور میں پاکستانی کمیونٹی کو
مطلب کہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کریں. اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جو مطلب جتنے بھی انتظام کیے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے, میئرس اور جو حکومت اقدامات کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہیں. پی ٹی آئی دبئی کے جنرل سیکریٹری کلیم اللہ بخاری نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے خطرناک وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے. کلیم بخاری نے کہا کہ کورونا کو شکست دینے کے لیے پاکستانی قوم کو آج بھی 23 مارچ 1940 والے جذبے کی ضرورت ہے. پورے پاکستانی قوم کو اور پاکستان یو اے ای میں پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یوم پاکستان کے حوالے سے حکومت کی ہدایات پہ عمل کریں اور آج ہمیں دوبارہ اسی عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے جو کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستانی قوم نے یکجا ہو کر ایک ملک کے لیے جو جذبہ دکھایا تھا. آج ہمیں دوبارہ اسی جذبے کی ضرورت ہے کرونا کو شکست دینے کے لیے. اس موقع پر پی ٹی آئی متحدہ عرب امارات کے رہنما حاجی گل محمد چمکانی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے قوم سے جو وعدے کیے انہیں پورا کیا. پاکستانی معیشت اور قوم کے بین الاقوامی تشخص میں بہتری آئی ہے. انہوں نے پاک فوج کو اپنی زندگی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج قوم کی زندگی کی ضمانت ہے. پاکستان ایک روشن نام بن گیا ہے. پاکستانی لوگوں کا جو باہر ملک میں جاتا ہے اس کا ان کی اونچا انک سے گھوم رہا ہے. تو اس بات کا میں خان صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارا پاکستانی لوگوں کو, سارا پاکستانی بھائیوں کو میرا طرف سے نیشنل ڈے جو 23 مارچ ہے وہ مبارک ہو. پاک فوج جو ہے یہ ہمارا زندگی ہے. پاک فوج کا وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں زندہ رہے ہیں. اگر ہمارا فوج نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. بلیٹن میں شامل ہے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ویلکم بیک. ناظرین, برطانیہ میں حالات بدترین ہو چکے ہیں. پاکستانی طالب علم پھنس چکے ہیں. پاکستانی طلباء کی حکومت سے وطن واپس بلانے کی اپیل سامنے. کہتے ہیں کہ مشکلات کا شکار ہیں, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. لندن میں لاک ڈاؤن ہے, یونیورسٹیز بند ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں واپس بلا لیا جائے. پاکستانی طلباء حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے وطن پاکستان واپس بلا لیا جائے. میرا نام ایمن نواز ہے. میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. میں یہاں پہ UK میں 12 لاکھ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. سب کچھ بند ہے, ہماری یونیورسٹیز بند ہے اور ہمارا یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمیں واپس بلایا جائے. ہم یہاں پہ بہت مشکل حالات میں ہیں. ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا اسٹوڈنٹ اکاموڈیشنیں بک کروائی ہوئی ہیں جو کہ 2-2 ہزار پاؤنڈ ان کی فیس ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. کرونا کی وجہ سے یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. سب کچھ بند ہے, سارے سپر مارکیٹ بند ہیں. پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ مجھے واپس بلایا جائے. میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. پلیز, میری فیملی بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. پلیز, میں سمجھ سکتا ہوں. میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کل میری فلائٹ تھی اور کچھ میرے اور فرینڈس کی بھی فلائٹ تھی جو کہ اچانک سے کینسل ہوگی. اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہاں ہم گئے تو وہ مانگ رہے تھے کہ آپ جو ہے کرونا وائرس کا کوئی ٹیسٹ لے کے آئے ہیلتھ ٹریول کے لیے, تو ہیلتھ ٹریول سرٹیفکیٹ لے کے آئے, اس کی بنا پہ آپ کو جانے دیں گے. اس کے بعد ہماری فلائٹیں کینسل ہو گئی اچانک سے. جو پاکستانی گورنمنٹ نے اچانک سے اناؤنس کیا کہ 21 مارچ سے لے کے 4 اپریل تک آل انٹرنیشنل فلائٹس کی جو انٹری ہے وہ پاکستان میں بند کر دی گئی ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں پہ دن بدن جو ہے حالات بگڑتے جا رہے ہیں, ورس سے ورس ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب یہاں پہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ آف ہو گئی ہے, آن لائن پہ چلے گئی ہے اور یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. تو اس کا جو ہے اب رینٹ بھی جو ہے ہمیں وہ خود پہ جیب سے پے کرنا پڑے گا. اور ہم جو یہاں کی ہیلتھ سینٹر ہے ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے, تو وہ اپوائنٹمنٹ نہیں لے رہے, نہ فون کوئی اٹھا رہا ہے. تو ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. برطانیہ میں پھنسے پاکستانی طالب علم بدترین وقت سے گزر رہے ہیں. بے حد پریشان ہیں. حکومت پاکستان سے وہ التجا کر رہے ہیں کہ انہیں واپس آنے دیا جائے اور اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں وطن واپس آنے دیا جائے. کہتے ہیں کہ مشکلات کا شکار ہیں, کھانے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لندن میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, یونیورسٹیز بند ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ واپس بلایا جائے.
چین کی وزارت خارجہ کا وزیر اعظم اور آرمی چیف سے اظہار تشکر۔ ترجمان لی جان جاؤ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے چین کے کردار کو بطور ذمہ دار اور پرعزم قوم سراہا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پاکستانیوں سے چین کے تجربات کی پیروی کرنے کو کہا۔ خواہش ہے پاکستان کورونا کے خلاف جلد از جلد کامیاب ہو۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کرونا وائرس کے حوالے سے ویڈیو پیغام۔ سابق کپتان کا کہنا ہے کہ اپنا خیال رکھیں، یہی سب سے اہم ہے۔ بڑے لوگوں نے چیزیں گھروں میں جمع کر لی ہیں۔ مارکیٹ میں غریب لوگوں کو مہنگی چیزیں مل رہی ہیں۔ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاتھ دھونا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کھانسنے سے جب بھی ٹیشو پیپر یوز کرے تو آپ ساتھ میں ڈسٹ بن میں ڈال لیا کریں۔ اچھا، اس سے یہ تو ہے چیز امپورٹنٹ۔ اس کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بہت باہر ملکوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ باہر ملک میں حقیقت میں جو چیز ہمیں اسلام نے سکھائی ہے نا، فالو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ رمضان جیسے مہینے میں بھی پرائس کم کر کے مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا مشکل سچویشن کیا آ گئی تو ہمارے جو زیادہ سے زیادہ 20% جو طبقہ ہے وہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ساری چیزیں اپنے لیے جمع کر دی مارکیٹ سے نکال کے۔ آج اب جاتے ہیں، غریب آدمی جاتا ہے تو وہاں پہ ایک سینیٹائزر نہیں مل رہا ہوتا، وہاں پہ ماسک نہیں مل رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ہم بڑے لوگوں نے ہم نے اپنے گھروں میں جمع کر لی ہیں۔ اور مارکیٹ میں اگر مل بھی رہی ہے تو ایسے پرائزز میں مل رہی ہے کہ غریب آدمی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، یہ ٹائم ہے قوم بننے کا۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔